یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسی بخشش کر دے، کوئی بھی چیز نہیں۔ اب میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں سارے ان پیغمبروں کی یا ان لوگوں کی جو کہ کچھ نہیں کر سکے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تحریم 66 سے اس کی 10 آیت، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما فلم يغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیلت خلا النار مع الداخلین۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اللہ ان کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال کی ضرب لگاتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نوکروں کے ماتحت تھیں، یہ دو بندوں کے ماتحت تھیں جو ہمارے صحیح کرنے والے بندے میں سے تھے، پس ان دونوں نے ان دونوں سے خیانت کی، پس وہ دونوں کسی بھی شے اللہ سے غنی بے نیاز نہ ہو سکیں، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کون ہیں؟ انبیاء، پیغمبر۔ وہ اپنی بیویوں کے لیے انہوں نے کچھ کہا نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ یہ بتا دیا کہ وہ میرے جو اللہ کے بندے تھے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر جو تھے ہمارے نیک بندے تھے، اصلاح کرنے والے بندے تھے۔ ان کے ماتحت ان کی دونوں بیویاں، ان کے ماتحت ان کی دونوں بیویوں نے خیانت کی، ان سے خیانت کی، اور وہ کوئی بھی ان کو اس خیانت کرنے کا اللہ تعالیٰ سے کوئی وہ بے نیاز نہ ہو سکی، تو اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ تو نوح علیہ السلام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بچا سکے؟ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، فرادہ یاد رکھیں، اکیلا آپ اکیلے ہیں، نہ آپ کی بیوی کو آپ بچا سکتے ہیں، نہ آپ اپنے بیٹے کو بچا سکتے ہیں۔ یہ دو مثالیں تو آ گئی۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ تو کس کی فکر ہے؟ آپ اپنی فکر رکھیں، صرف نفس نفسی۔ اس دنیا میں صرف اپنی فکر کرے آدمی، کسی اور کی تو فکر کرنا چھوڑ ہی دے۔ آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ میں دوسرے کو صحیح کر رہا ہوں تو اپنی طرف دیکھنا بھول جاتا آدمی۔ اگر آپ کو یہ فکر ہو جائے نا کہ میں دوسرے کو صحیح کر دوں، آپ یقین کریں اپنے کو بھول جائیں گے آپ۔ اور جب آپ اپنی فکر اپنی طرف دیکھتے رہیں گے ہر وقت، تو آپ اپنی فکر میں نظر آئے گا، آپ کو اپنی ہی زندگی صحیح کرنے میں لگا رہے گا۔ جیسے ہی دوسرے کی طرف دیکھا سمجھے بھول گئے آپ اللہ کی ہدایت، کیونکہ آپ کا کام نہیں ہے دوسرے کی طرف دیکھنا، نہ دوسرے کو منوانا، نہ دوسرے کو ہدایت دے ہی نہیں سکتے آپ، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ قانون ایسے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کتاب اور قانون ایسے بنا دیے مضبوط کہ جیسا لکھا ویسے ہی ہوگا، یہ تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ اب اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جو مذہب کے باپ ہے، جو قرآن مجید میں رسول ہے، جو نبی ہیں، ان کی صفات میں یہ ہے کہ وہ برداشت کرنے والے، آؤزاری کرنے والے، اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے بہترین اسوہ حسنہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور امام ہیں تمام انسانیت کے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ساری صفات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جب اپنے والد کے لیے بات کریں گے دیکھیں کیا ہوگا۔ سورہ مریم 19:42 اور 43 آیت اور 44، اذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ جب اس ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے کہا، اے میرے باپ تو کیوں بندگی نوکری کرتا ہے جو نہ سن سکتا ہے اور نہ بصارت رکھتا ہے، اور نہ وہ تیرے بارے میں کسی شے سے غنی بے نیاز کر سکتا ہے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی کیوں بندگی کر رہے ہیں، کیوں نوکری کر رہے ہیں جو آپ کو کوئی نہ سن سکتے نہ بصارت ہے ان کے پاس، یعنی نہ ان کے پاس بصارت ہے نہ سن سکتے، اور نہ کسی شے سے غنی بے نیاز بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ جس کی وہ بندگی کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے باپ۔ تو آگے کہتے ہیں یا بتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے باپ بے شک تحقیق میرے پاس علم میں سے آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، پس میری پیروی کر، میں تجھے ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو بتا دیے کہ وہ لوگ نہ سن سکتے ہیں نہ ان کے پاس بصارت ہے، لیکن یہ بھی بتایا ساتھ میں، اے میرے باپ بے شک تحقیق میرے پاس علم سے آیا ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ وہ جو نالج اللہ نے ان کو دی
جو میں نے بتایا کہ اللہ نے ان کو مذہب کا باپ بنایا، ملت ابیکم ابراہیم، وہ مذہب کے باپ بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ رسول کا، ان کو نبی کا، ان کو امام بنایا، ان کا وہ آزاری کرنے والے تھے، بہترین اسوہ حسنہ تھے، یہ ساری صفاتی بتانے کے بعد وہ علم ان کے پاس جو آیا تو ان کے والد کے پاس نہیں پہنچا تھا، تو وہ کہہ رہے میری پیروی نہیں کرو، میں تجھے ٹھیک ٹھیک راستے کی ہدایت کروں گا۔ پھر کہتے ہیں یا ابتی لا تعبدوا الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے باپ تو شیطان کی بندگی نوکری نہ کر، بے شک شیطان جو ہے رحمان کے لیے، مہربان کے لیے نافرمان ہے۔ شیطان کی بھی نوکری بندگی کر رہے ہیں وہ، ان کے والد باپ دادا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا۔ اب دیکھیے والد، ان کے والد کیا کہتے ہیں۔ قال سورہ مریم 19 اس کی 46 اور 47، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اس نے کہا، یعنی ابراہیم کے باپ نے کہا، کیا تو میرے الہ خداؤں کے بارے میں نفرت کرتا ہے؟ اگر تو اس سے نہ رکا تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھے لمبے عرصے وقت کے لیے چھوڑ دے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ ساری میسج دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میسج دے رہے ہیں، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو میرے الہ ہیں ان سے ابراہیم نفرت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نفرت کر رہے ہیں ان کے الہوں سے، اس الہوں سے نفرت کر رہے ہیں جس کی وہ بندگی کر رہے تھے۔ اب مثال کے طور پہ ہماری یہاں فرض کریے کوئی انگوٹھی کو صحیح سمجھ رہا ہے تو آدمی سمجھ رہا ہے یہ میری انگوٹھی سے جل رہا ہے۔ اگر ہندوستان میں ہندو لوگ جو اس طرح کی جو بنائے بیٹھے ہوئے چیزیں، تو اگر ہم قرآن کا اللہ کا میسج دیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ان کو برا کہا جا رہا ہے، جن کی ان سے ان کی ایموشنل اٹیچمنٹس ہیں، فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، تو یہ وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا میسج دے رہے ہیں تو کہہ لے تو نفرت کر رہا ہے میرے ان سے جو جن کے خدا، جو میرے خدا ہے، جو بھی انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو اتنا غصہ آتا ہے آدمی کو، کہتا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا اور ایک لمبے عرصے کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ اچھا، اب قرآن مجید میں یہاں پر لکھا ہے سنسار، ایک اور جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو آگ میں پھینک دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آدمی نے مذہب کا جو اسلام اللہ اور اس کے رسول کے، نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے کہا تو بیٹا غرق ہو جاتا ہے فائنلی ان کے سامنے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام جب میسج دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو، تو وہ کہتے ہیں میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور آگ میں اپنے بیٹے کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ باپ کا جو رتبہ ہے وہ بیٹے کے لیے اتنا زیادہ، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا جنابہ ہے یہ مجھ سے کیسے اونچی کیسے بات کر رہا ہے، صحیح ہے، اس کو بہت ہی برا لگتا ہے، سمجھ لیں آپ۔ میں ایون میسج کے پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں میں، کہ اللہ کی بات اگر آپ کسی بھی آدمی کو، ایسے آدمی کو بتا رہے ہیں جو آپ کے ابا ہیں، وہ کبھی نہیں سنے گا اگر اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہ دے اس کو، تو آپ کو تو سنے گا ہی۔ تو اس کو ریاکشن جو ہے نا 100% یہ ہے کہ وہ کہے گا میں تجھے جان سے، مطلب تجھے آگ میں ڈال کے اپنے جان سے مارنے کے لیے تو آگ میں ڈالا تھا، اور سنسار کرنے کا مقصد تھوڑی ایک اینٹ مار دی خالی۔ سنسار کے مطلب سمجھتے ہیں آپ، پتھر زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دیا، جان سے مار دی جائے۔ تو دونوں، اور کہتے ہیں ورنہ دور ہو جائے لمبے عرصے کے لیے، میری نظروں سے دور ہو جائے، یعنی ورنہ میں یہ کر دوں گا۔ اور پھر قرآن میں ہے کہ انہوں نے آگ میں ڈالی، پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کے باپ نے اتنی بڑی سختی سے ریاکشن کیا اللہ کے پیغام کے اوپر، ابراہیم علیہ السلام جو مذہب کے باپ ہیں۔ تو کوئی بھی شخص یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا، اپنے والد سے جب بھی وہ بات کرے اللہ کی آیت کے لیے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو کتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک عمر گزار چکے ہیں ایک غلط عقائد میں، تو کچھ بھی وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو۔ تو آپ کو اپنی دھیمی الفاظ میں اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے، اپنے آپ کو دھیما رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، کیونکہ ریاکشن بہت سٹرونگ آئے گا، بہت ہی سٹرونگ۔ آدمی اپنے کو رائٹ نہ سمجھے، یہ ریاکشن ہوگا لازمی۔ اس حد تک کہ انہوں نے کہا کہ تو دور ہو جا مجھ سے نظروں سے، ورنہ میں تو تجھے سنسار کر دوں گا، یا میں آگ میں ڈال دوں۔ انہوں نے آگ میں ڈال بھی دیا۔ لیکن ریاکشن میں سارا ان کے ابا کا ریاکشن کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال سلام علیک، کہا سلامتی ہو آپ کے اوپر، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، اس نے کہا تیرے اوپر سلامتی ہو،
میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت چاہوں گا، بے شک وہ میرے لیے ساتھ شفیق ہے، شفقت والا۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے باپ کے لیے بخشش کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یعنی وہ تو اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں، سنسار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے سلامتی ہو آپ کے اوپر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت چاہوں گا، اور میں میرے باپ کے لیے میں بخشش چاہوں گا، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ یہ فیلنگز کو آپ محسوس کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام دیا ہے، وہ اپنے باپ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ وہ گمراہ تھے ان کے والد، اور وہ صحیح ہوئے بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ ان کی سفارش انہوں نے کہہ دیا میں مغفرت چاہوں گا تو مغفرت اللہ نے مغفرت کر دی، نہیں کی۔ یہ رشتے توڑ دیتا اللہ تعالیٰ ایمان کی بیس پر۔ سفارش یقین کر لیں پیغمبروں کی ایکسیپٹ کی جا رہی ہے جب وہ صحیح چل رہے ہیں، ورنہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو واقعات میں کر رہا ہوں، یہ جو بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ایسی ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں نے آپ کو جو مثالیں دے رہا ہوں وہ مثالیں پیش کر رہا ہوں جنہوں نے، جو پیغمبر ہیں اللہ کے، نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں ہو سکی، لوط علیہ السلام پیغمبر تھے۔ اب ہیں عیسیٰ السلام۔ عیسیٰ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، عام طور پہ بہت مشہور بات ہے کہ ان کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کہا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک جو ہیں، رومن کیتھولک کرسچن جو ہیں، وہ عیسیٰ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور پروٹیسٹنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ اللہ خود تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو ان کو قیامت کے روز، یعنی جب وہاں جب پہنچ جائیں گے آپ، تو وہاں اللہ تعالیٰ صرف واحد پیغمبر ہیں قرآن مجید میں، بڑی امپورٹنٹ بات سننے کی ہے، جس کا کلام درج ہے اس وقت، جو کہ کہا جائے گا قیامت کے روز کیا کلام ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، کیا بات چیت ہوگی، وہ پہلے سے انفارمیشن یہاں دی گئی اللہ تعالیٰ نے صرف عیسیٰ السلام کے نام کے ساتھ۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں، عیسیٰ السلام کے بائی نیم کہا جا رہا ہے، اور ان کو عیسیٰ السلام کو بیٹا یا خدا کہا جا رہا ہے۔ تو آپ یقین کریے اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر لیتا ہے، اور سوال یعنی آپ نے یہ بڑی عجیب سی بات ہے، سنیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو دو الہ پکڑو؟ اس نے کہا تو پاک ہے، میرے لیے نہ تھا کہ یہ کہتا، جو ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہ تھا۔ اگر میں یہ کہتا پس تحقیق تجھے اس کا علم ضرور ہوتا۔ تو علم رکھتا ہے جو میرے نفس میں ہے، اور میں علم نہیں رکھتا جو تیرے نفس میں ہے، بے شک تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ بات دیکھیں، یہ تو 100% اللہ تو غیب کا علم رکھتا ہے، ہر وقت کا علم رکھتا ہے۔ یہاں عیسیٰ السلام کو اور ان کو خدا یا ان کی ماں کو خدا کہا جا رہا ہے اس وقت آج، لیکن وہاں پر اللہ نے عیسیٰ السلام سے سوال کر لیا، کیا تو نے ایسا کہا تھا کہ تو اپنے آپ کو خدا اور اپنی ماں کو خدا کہلوا؟ اب مجھے بتائیے کیوں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم یہ بات؟ یہ تو عیسیٰ السلام، یہ عیسائی جو ہے اس وقت دنیا میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بات انہی لوگوں کے لیے ہے یہ، کیونکہ یہ بات وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے خدا کا اور ان کی حضرت مریم کو خدا، وہ کہتے ہیں۔ تو اسی لیے قیامت کے روز ان سے اللہ نے کہلوایا، ان سے پوچھوایا لوگوں کو، تاکہ پتہ چلے جو عیسائی ہیں، جو میں نے دیکھا، میں نے کسی عیسائی اسکالر کو یہ کوٹ کی تھی آیت، تو وہ دیکھ کے بڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر مجھ سے کہہ رہا ہے بڑی امیزنگ بات ہے یہ کہ یہاں عیسیٰ کے الفاظ کوٹ کیے کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، اور اس کو پتہ تھا بائبل پڑھی ہوئی تھی، وہ پریچ تھا۔ تو کہہ لیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ واقعی یہ جو یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایسی بات، وہ کہتے نا، وہ کہتے ہیں اس نے کہا تو پاک ہے، میرے لیے نہ تھا کہ یہ میں کہتا
جو ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہ تھا. اگر میں یہ کہتا پس تحقیق تجھے اس کا علم ہوتا, تو علم رکھتا ہے جو میرے نفس میں اور میں علم نہیں رکھتا جو تیرے نفس سے, بے شک تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو وہ باقاعدہ یقین کریں 15 منٹ تک بڑی دیر تک خاموش دیکھتا رہا, سوچتا. میں نے کہا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہنے لگا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے یہ بڑی پاورفل بات ہے کہ عیسیٰ السلام نے, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور یہ ہماری بائبل میں بھی کہیں نہیں لکھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں. اسی کا کنٹینیوٹی میں المائدہ آگے 517 ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. ان کے لیے میں نے نہیں کہا سوائے تو نے مجھے جس کا ساتھ امر کیا تھا, یہ کہ اللہ کی بندگی کرو, نوکری کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے, اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پس جب تو نے مجھے وفات دی, پورا کر دیا, تو ان پر نگہباں تھا اور تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. اب عیسیٰ السلام یہ کہتے ہیں کہ جب تک ان کے لیے میں نے نہیں کہا, کیا کہا, جو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا وہی کہا, جو اللہ نے امر کیا تھا وہی یہ کہا کہ میری تو مجھے جس کے ساتھ امر کیا تھا یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. عیسیٰ السلام نے اپنی زندگی میں یہی کہا کہ جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے اللہ, اس کی بندگی کرو, اور میں ان کے اوپر گواہ تھا. یعنی جب وہ حیات تھے, اس دنیا میں تھے, وہ اس بات پر گواہ تھے جب تک وہ زندہ تھے کہ ایسی بات نہیں کی گئی. عیسیٰ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا یا ان کی ماں کو خدا نہیں کہہ رہے ہیں وہ, اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک ان میں رہا. بس جب تم نے مجھے وفات دے دی اس کے بعد آپ گواہ ہیں, اس کے اوپر آپ نگہباں تھے, آپ ہر شے کے اوپر گواہ ہیں. تو جب تک عیسیٰ السلام تھے اس دنیا میں حیات, اس وقت تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عیسیٰ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے یا ان کی ماں خدا ہے کوئی. اور اس بات پر وہ گواہ تھے کہ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور آپ کا بھی رب ہے, یہی کہتے رہے وہ. جب ان کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں آپ اس بات کے نگہباں تھے اور آپ ہر چیز پہ گواہ ہیں. تو عیسیٰ السلام نے اپنی زندگی میں یہ پروف دے رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بعد میں ہوئی یہ بات. تو قیامت تک ان کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے, یہ قیامت کے دن کے کلمات ہیں یہ نہیں اللہ جب مرد ساری دنیا چلی جائے دوسری قیامت ہو جائے گی اس دن یہ سوال جواب ہو رہا ہے. سورہ المائدہ 5 اس کی کنٹینیوٹی 118. اب جب یہ بات اللہ نے عیسیٰ السلام سے سوال کیا تھا, تم نے کہا تھا ایسا کہ اپنی ماں کو اور اس کو خدا سمجھو, تو عیسیٰ السلام سمجھ گئے کچھ گڑبڑ ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پس اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے نوکر ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے پس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ السلام؟ اللہ نہیں, ان لوگوں کے بارے میں جو عیسیٰ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو ان کے بارے میں پس اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے نوکر ہیں, اور اگر تو انہیں بخش دے پس بے شک تو طاقتور حکمت. یعنی اندازہ کریں اس وقت کرسچینٹی جو ہے, کرسچن لوگ جو ہیں مسلمان سے زیادہ ہیں, لیبل مسلمس, یعنی پکارنے سے سینسر آپ نام بھر دیں کہ آپ کا نام مسلم لکھ دیتے ہیں, آپ وہ کرسچن لکھ دیتے ہیں, جہاں بھی چلے مان نہیں رہے وہ کرسچینٹی کو, لیکن ان کا یہ ضرور عقیدہ ہے آخری بات جب بھی کوئی مسئلہ تو عیسیٰ کو پکارتے کہ جیسے ہم لوگ یہاں کچھ لوگ جب مسئلہ ہوگا یا علی مولا, وہ کہتے ہیں یا عیسیٰ, اللہ کہنے میں پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی. تو بیسکلی یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان کے لیے مغفرت چاہ رہے ہیں, بخشش چاہ رہے ہیں. عیسیٰ السلام رسول ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے, ان کو شفاعت کہنے کا ان کو یہ چیز اجازت تھی, انہوں نے کہہ دی. کیا بخشش ہو جائے گی ان کی؟ بخشش نہیں ہوگی, یہی بتائیں. دیکھیے آگے لکھا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فی ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ نے کہا یہ دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گی, ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں,
نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان کے بارے میں راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں راضی ہوئے, وہ عظیم کامیابی ہے. تو اب یہ لوگ جو آج اس وقت اگر دنیا میں عیسائی ہیں وہ یہ سن لیں اور ان آیتوں پہ اپنا صحیح کر لیں تو رسول عیسی علیہ السلام کی سفارش ہو گئی جو اسے لکھا ہے, اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے, اگر تو انہیں بخش دے پس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. اگر فرض کریے دنیا میں عیسائی جن کا جیسے میں نے ایک آدمی کا ذکر کیا, ایسے ہیں ایک دو لوگ جو عیسائی سے یہاں اللہ کی آیتیں سن کے مسلمان ہوئے, تو ہندو سے ہی مسلمان ہوئے, عیسائیوں سے مسلمان, بہت سے لوگ ہیں. 20 سال سے میں کام کر رہا ہوں. بہرحال میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہ یہی چیز ہے کہ آپ نے سنا, آیت سنی, قیامت کو یہ سوچا, اللہ نے آپ کو ہدایت دی, آپ نے چینج کر دیا, اپنے عقائد کو تبدیل کر لیا, تو وہ ہدایت ہو جاتی ہے, تو وہ سفارش ہو گئی. اور جو اسی بیٹھ کے رہے سچائی, وہ کہہ رہا ہے آج کے دن سچے لوگوں کی ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا. یعنی اس بات کو سچ سمجھیں, سچے ہونا چاہیے کہ یہ بات مانیں کہ ہاں عیسی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی, یہ بات مانیں کہ جب تک وہ گواہ تھے, جب تک وہ زندہ تھے, یہ بات مانیں جب ان کی وفات ہو گئی اس کے بعد کا انہیں علم نہیں ہے. تو یہ ساری ہم آیتیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے. پہلے یہاں پوائنٹ ہمارے لیکچر سے جو کنیکٹڈ ہے وہ ہے شفاعت, کہ ایون عیسائی جو ان کو خدا کہہ رہے ہیں اور مریم کو خدا کہہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی انہوں نے مغفرت چاہی, مگر وہ شفاعت قبول نہیں ہوئی. لوگوں جب ہوگی جب اس دنیا میں آج وہ اس چیز پہ اصلاح کر لیں اور سچائی پہ آ جائیں تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی سچائی کام آ جائے گی, اس دن نفع بخش ہو جائے گی, ورنہ وہ ویسی کے ویسے ہی رہیں گے. اب پھر اس دنیا میں اب وہ دیکھیے اب کس طرح ہوگا. محمد رسول اللہ سے ہم زیادہ تر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے اس طرح ہے کہ وہ تو ہماری سفارش کرا ہی دیں گے کسی طرح کسی طریقے سے. یہ پرانے پیغمبروں میں وہ صلاحیت تو وہ نہیں تھی جتنے ہمارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ رحمت للعالمین. پھر کون ہے وہ؟ خلق عظیم, بہترین کردار پر. پھر کون ہے؟ خاتم النبیین, نبیوں کی مور, اللہ کے رسول. اور سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ ہے رحمت للعالمین, تمام جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو رحمت جب بنا کے بھیجا تو وہ تو بخشش کرا ہی لیں گے, ہم کچھ نہیں کریں. مگر یہ پرنسپل میں نے بتا دی کہ کچھ کرنا پڑے گا تو یہ رحمت ہوگی. اللہ بھی رحمت کرتا ہے ان لوگوں پر جو اس کے لیے اس کی بتائے اصول پہ گرتے ہیں, پھر سیدھے ہوتے ہیں, پھر جلتے ہیں, استقامت وہیں رکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, مستقیم کا مطلب یہ تو عام لوگ تو مروجہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ. مستقیم کا مطلب استقامت رکھنے والے, مطلب جو استقامت ڈٹے میں اس پہ ہٹ نہیں رہے. مصیبتیں آ رہی ہیں کچھ بھی ہو رہے ہیں مگر اسی میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بات ہو رہی ہے. تو اب دیکھیے کیونکہ ان سے ریلیٹڈ کس طرح ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیشن آ جائے گی. میں چلا تھا نوح علیہ السلام کا بتایا, وہ نہیں کرا چکے شفاعت. پھر اس کے بعد آیا تھا ان کی بیوی لوط علیہ السلام, ان کی بیوی کا. پھر آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا والد کا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قوم کا ذکر آئے گا. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. کہہ دے خرچ کرو صدقہ خیرات اطاعت میں یا کراہیت سے, ہرگز وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا, بے شک تم فاسق آزادی لینے والے قوم ہو. اب یہ بات ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ ہو رہی ہے کیونکہ یہ پریزنٹ ٹینس میں بات آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تم خرچ جو کر رہے ہو, اگر آپ خرچ کر رہے ہیں, مطلب ایک تو دیکھیے میں نے بتایا تھا صدقہ جو اللہ نے بتایا خیرات کا ایک پورا ٹاپک ہے. ایک تو وہ طریقہ ہوتا ہے, ایک آدمی صدقہ کر رہا ہے کراہیت میں, اس کو ڈس لائکنگ میں کر رہا ہے, وہ جیسے ٹیکس لگا دیا مجھ پہ دینا پڑ رہا ہے زکوٰۃ, ہے نا. لوگوں کو یہ ہوتا ہے جیسے پاکستان اگر وہ بڑھا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہمارے پیسہ کا. اس طرح اگر آپ ٹیکس سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا تو وہ کہہ رہے کراہیت سے کرو یا اطاعت سے کرو, تم سے ہرگز قبول نہیں ہے, بے شک تم فاسق آزادی لینے والے لوگ. آزادی وہ لوگ ہوتے ہیں جو احکامات اللہ نے بتائے اس پہ آرام سے نہیں عمل کر رہے, اس کو مان رہے. قرآن میں نماز کا ذکر, نماز ہی قائم کر رہے. روزے رکھنے کا ذکر ہے, روزے نہیں رکھ رہے. تراویح کا ذکر, تراویح مطلب ہے ذکر ایک طرح سے, تو اس پہ عمل نہیں کر. یدی آپ آزادی لے رہے بس نہیں عمل کر کے مان رہے مسلمان ہوں میں الحمدللہ, مطلب تھوڑا سا پریکٹسنگ نہیں ہوں, پریکٹس نہیں کر رہا لیکن ہوں مسلمان الحمدللہ. ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آزادی لے جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہہ دے کہ خرچ کرو اطاعت سے یا کراہت سے, ہرگز وہ تم سے قبول نہیں کرے, بے شک تم آزادی لینے والے قوم ہو. یعنی تم آزادی لے رہے ہو, عمل نہیں کر رہے. آگے لکھا ہوا ہے
اسی آیت کی کنٹینیوٹی میں وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ نہیں منع کیے گئے کہ ان سے ان کے خرچ قبول کیے جائیں سوائے بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر انکار کیا، اور وہ نماز کی طرف نہیں آتے سوائے سستی کرتے ہیں، اور وہ خرچ نہیں کرتے سوائے کرائے ناپسندی کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں جو اپیرنٹلی مسلمان ہیں، دیکھیں کیونکہ اس میں وہ نماز کے قریب آ رہے ہیں لیکن سستی سے آ رہے ہیں، بڑا اٹھ کے ہم نماز پڑھنے جانا ہے، کوئی بھی وہ سستی دکھا رہے ہیں، اور ان کے خرچے جو وہ خرچے کر رہے ہیں وہ بے شک انہوں نے ان کے اللہ اور اس کے رسول ساتھ بیسیکلی کفر کر رہے ہیں، خرچے بھی کر رہے ہیں اور صلاۃ بھی قائم کر رہے ہیں لیکن سستی میں صلاۃ قائم کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے صدقات قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کوئی بھی عمل کریں اللہ کے احکام کے، کوئی بھی عمل، صلاۃ ہے یہاں کوئی، وہ بالکل سچے طریقے سے کرنا ہے۔ کوئی ایسا قرآن میں ایک اور جگہ آیت میں لکھا ہے دکھاوا کے لیے لوگ نماز پڑھتے ہیں، منافق۔ تو اگر اس طرح کے لوگ، یعنی قرآن مجید میں جو منافق لوگ ہیں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، تو منافق لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے سورہ توبہ 9:80 میں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو ان کے لیے بخشش چاہے یا تو ان کے لیے بخشش نہ چاہے، اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش چاہے گا پس ہرگز اللہ ان کے لیے بخشش نہیں کرے گا، وہ اس لیے ہے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق آزادی لینے والوں کے قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ جو آیت ہے آپ سوچئے، یہ ابھی اس دنیا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یعنی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے مغفرت چاہیں یا آپ مغفرت نہ چاہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں 70 دفعہ ان کے لیے معافی مانگیں، بخشش، سوری معافی سے مطلب معافی اور بخشش میں بڑا فرق، بخشش کے معنی ہوتے ہیں یعنی کہ عذاب سے آپ کی بخشش ہو جائے، جنت مل جائے، بخشش مطلب پارڈن، ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی کو عمر قید ہو گئی صاحب اب بخش دیا اس کو، تو بخشش جو لفظ ہے نا، اگر بخشش کا مطلب جو عذاب ہم پہ لازم ہے بخشش چاہیں یعنی کہ اس کو ہاں بری کر دینا، بخشش کر دیں، بری کر دیا آپ کو، اب دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، تو کہہ رہے اگر تو ان کے لیے بخشش چاہے یا ان کے لیے بخشش نہیں چاہے، اگر تو ان کے لیے 70 مرتبہ بخشش چاہے گا پس ہرگز اللہ ان کے لیے ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ یہ رحمت للعالمین جو ہیں ان سے کہا 70 دفعہ بھی آپ کے رحمت للعالمین 70 ٹائمز، تب بھی میں بخشش نہیں کروں گا۔ کن لوگوں کی؟ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں یا آزادی لے لیتے ہیں، آرڈرز پہ احکامات پہ آزادی لے لیتے ہیں، نہیں عمل کر رہے، پتہ ہے صحیح بات ہے لیکن نہیں کر رہے۔ دیکھیے فاسق جو ہیں ان کے معنی ہیں کہ فاسق کا مطلب ہوتا ہے آزادی لینے والا، کہ بات صحیح ہے بالکل صحیح ہے لیکن میں عمل نہیں کر رہا، فاسق۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کفر کریں، اللہ اس کے رسول کفر کرتے ہیں، اور اللہ فاسق آزادی لینے والی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کو یہ بالکل رحمت للعالمین ہے، ان کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کسی انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ لیکن سوال یہ کہ رحمت کون اس سے ریسیو کون کرنا چاہ رہا ہے؟ تو وہ ریسیو اگر آپ نہیں، میں نے کہا تھا سفارش ان لوگوں کی ہے، شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو رسول کے پیروکار ہیں، جو اس پہ چل رہے ہیں اور قائم، اور اس میں ان میں کچھ مشکلات ہیں ان کے لیے وہ دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ چاہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے اس دن قیامت کے روز۔ آگے نیکسٹ آیت ہے سورہ الفرقان 25، 26 اور 30، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اس دن بادشاہت حق کے ساتھ مہربان کے لیے ہوگی اور وہ دن کافروں کو اوپر سخت ہوگا، یعنی اس دن کی بات ہو رہی ہے قیامت کے روز۔ اور وہاں یہ کہہ رہا ہے رسول کہیں گے 30 آیت میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب بے شک میری قوم نے یہ قرآن کو پکڑا چھوڑتے ہوئے۔ یہ آپ کی بخشش ہو گئی، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی، سب کی شفاعت ہو گئی نا، شکایت ہے ہی آپ کی
یعنی ایک تو اس دنیا میں کہا کہ اگر آپ 70 ٹائم بھی معافی چاہیں گے، بخشش چاہیں گے تو میں بخشوں گا نہیں 70 ٹائمز، اور دوسرا یہ کہا کہ قیامت کے روز وہاں پر یہاں کہہ دیا وہاں تو بخش دے، وہاں کہہ رہا ہے کہ رسول وقال رسول نے کہا اے رب میرے رب ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے ھذا القرآن، یہ قرآن کو مہجورا چھوڑ رکھا تھا۔ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، دیکھیے ہمارے یہاں معاشرے میں سوائے قرآن کے ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، سوائے قرآن کے کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان کے، پوری دنیا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات، کوئی ادارہ نہیں ہے جہاں پر قرآن کو خالص قرآن کی آیتیں بتائی جائیں۔